के जियालो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के चाहने वालों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहतरम कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे भुट्टो। ये भुट्टो। आज हम फिर गरी खुदा बख्श में तजदीद वफा करने आए हैं। हम उनसे ताकत लेने आए हैं। हमारे दिलों में गम है, हमारे आंखें पुरनम है, मगर हमारा हौसला बुलंद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सबक हमें याद है। जबर के मुकाबले में सबर का सबक, जुल्म के मुकाबले में जुर्रत का सबक, यजीदियत के मुकाबले में हुसैनियत का सबक, अवाम से मोहब्बत का सबक, अवाम की खिदमत का सबक, शहादत का सबक, सदाकत का सबक। तारीख का फैसला हुसैन के हक में है और रहेगा। तारीख का फैसला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हक में है और रहेगा। खूने शहीदां को खराजे अहले हक मिलता रहेगा और हर दौर के यजीद रुस्वा रहेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हम आईन के खालिक हैं, हम अवाम के आवाज हैं, हम कुर्बानियों के सफर के अमीन हैं। जो कोई बेवकूफ ये समझता है कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ही देखे, जो तख्तेदार पर चढ़ गया मगर अपने असूलों से नहीं हटे। शहीद शाहनवाज भुट्टो को देखे, आमिर के खिलाफ जिद्दोजहद पर जहर का प्याला दिया गया। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को देखे, एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए एक भुट्टो को शहीद किया गया, एक बहन को निशाना बनाने के लिए एक भाई को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ही देखे, जिन्होंने पूरी जिंदगी अवाम के लिए वफ़क़ कर दी। यहां मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो भी है, जिन्होंने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। इन शहीदों से प्यार करने वालों को देखे,
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा है और उनसे टकराने वालों का नाम और निशान भी मिट गया है। जियाउल हक की कब्र वीरान है। मुशर्रफ मौत से बदतर बुज़दिली की जिंदगी गुजार रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गम तो हर घड़ी हर रोज हमारे दिलों में है और रहेगा, मगर आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। अगर आज वो हमारे दरमियान होती तो इन कठपुतलियों की औकात ही क्या कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकाबला कर सकते। आज उनकी क़यादत की, उनकी बहादुरी की, उनकी ज़हानत की हमें बहुत जरूरी है। जब उनकी क़यादत में पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों ने ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD की तहरीक चलाई थी तो ऐवान इक़्तिदार के दरो दीवार कांप किए थे। जब मुशर्रफ को शिकस्त देने के लिए वो पाकिस्तान वापस आई थी तो वो जानती थी कि बुज़दिल कातिल घात लगाए बैठा है, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बहन थी, उसको कब कोई डरा सकता था। वो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत थी, वो गरीब अवाम के लिए रोशनी की किरण थी, वो चारों सूबों की जंजीर थी, वो बेनजीर थी, वो बेनजीर है और वो बेनजीर रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अवाम से मोहब्बत का दर्स विरासत में मिला था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको आखिरी मुलाकात में कहा था कि जो कुछ भी हो अवाम का साथ कभी मत छोड़ना, मेरा मिशन जारी रखना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तुम्हें सितारों से देखूंगा। मैंने जिस सुबह के लिए तख्तेदार को चुमा है वो सुबह आएगी, जरूर आएगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फांसी घाट से ये अलम थामा और लियाकत बाग की शहादत गाह में हमारे हाथ में थमा दिया। हमारे पास भी बस ये ही विरासत है और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमें सितारों से देख रही है और उन्होंने जिस सुबह के लिए शहादत कबूल की थी वो सुबह आएगी इंशाअल्लाह। ये काफिला रुकेगा नहीं। आज हमें इस मुकद्दस मिट्टी पर खड़े होकर दोबारा ये अहद करना है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। उस आइन की हुक्मरानी कायम करने का वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया, एक इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन की हुक्मरानी जहां मुसवात हो, जहां गरीब किसान मेहनत कश मिल मजदूर के पास रोटी कपड़ा और मकान हो, जहां से नौजवान का मुस्तकबिल रोशन हो, उसके पास तालीम हो, रोजगार हो, जहां खवातीन बराबरी का हक मिले, जहां
کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں تھی۔ ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو نہیں ہے، مگر ان کے اصول ہے، ان کا مثال ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے، کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے، بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے، نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے، زمین پانی کو ترس رہی ہے، مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا۔ ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کٹپتلی کو عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے۔ عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے، مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا، اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کٹپتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں۔ میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے، وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے
آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں جمہوریت نہیں مان سکتا، میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں، اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے، اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے۔ میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا، یہ تو آمرو جابرو کا وتیرہ ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر عامر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے۔ یہ کت پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا دھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی ATM اس کو خرید دیتا، مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے، یہ تو عوام کی محبت، عوام کے غم سے آتی ہے۔ ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری۔ چوروں کے اس تولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ عوام جواب لے کر رہے گی۔ عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں۔
मगर इस नालायक को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र उनको होती है जो अवाम का वोट लेकर आए हैं। गम उनको होता है जिनका अपना मिट्टी से ताल्लुक हो। मगर अब ये खिलवाड़ बंद होगा। सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार बंद होगा। आप बंद करवाएंगे। जिसने हमारे बच्चों का मुंह से नवाला भी छीना है, तबाह हो चुकी है। सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। ना पंजाब, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान, ना सिंध को एनएफसी में उनका जायज हक दिया जा रहा है। मगर कठपुतली वजीर आले इस पर बात तक नहीं कर रहा। सिर्फ आपका एक सिंध का वजीर आला है, सिर्फ आपका एक सिंध का वजीर आला है जो ना सिर्फ सिंध का हर मसला पे आवाज उठाता है, उनके हर फोरम पे आपके साथ होने वाले हर ज्यादती के मुखालफत करता है, मगर जो हमारा पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादतियां हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो हमारा ही सिंध का वजीर आला है जो एनएफसी के फोरम भी बैठता है, सीसीआई के फोरम पे बैठता है और आप सबका पाकिस्तान के अवाम का आवाज उठाता है। सिर्फ सिंध ही है जो हर सतह पर एहतजाज कर रही है। सिंध के अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज उठ रही है। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ये सिंध और बलूचिस्तान के साहिल है। ये वहां की अवाम के जजीरे हैं। हम किसी को आपका जजीरे पर कब्जा नहीं करने देंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा कर, सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा कर। मगर कराची से लेके कश्मीर तक, खोटकी से लेके केती बंदर तक, सिब्बी से क्वेटा तक, क्वेटा से ग्वादर तक, यहां तक के सुई में भी गैस नहीं है। सुई के अवाम के लिए गैस नहीं है, जैसे आपके लिए गैस नहीं है। जिस सरजमीन से गैस निकलती है, जिनको आईन का मुताबिक सबसे पहला हक है, उस अवाम के पास वो अवाम गैस को तरस रहे हैं। शायद डॉक्टर मालिक साहब ने सीपैक का जिक्र किया। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हमने समझा कि सीपैक अवाम का फायदा में होता, और इस वक्त ऐसे नहीं हो रहा है। हम भी चाहते थे कि सीपैक आपका फायदा के लिए हो। हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान का पसमानदा इलाके को सबसे पहला हक सीपैक पे मिले। हम भी चाहते हैं कि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, फटा हो, आपका रट्टो देरो हो या गवादर हो, यहां के अवाम को सीपैक का फायदा मिले। हम आज भी चाहते हैं कि सीपैक कामयाब हो, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी सीपैक कामयाब हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो सीपैक कामयाब हो सकता है जो मुकामी लोगों को फायदा देता है। हमें वो सीपैक नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पापा जॉन्स वालों को फायदा दे। हमें पापा जॉन्स वाला का सीपैक नहीं चाहिए। हमें वो सीपैक चाहिए जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था।
ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے دن رات محنت کی تھی. ہمیں وہ سی پیک چاہیے جو مقامی عوام کو روزگار دو, مقامی عوام کو فائدہ دو, نہ کہ کسی اور قوت کو فائدہ دو. اسی سی پیک کا گوادر, اسی گوادر کی وجہ سے, گوادر کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سی پیک ہے. پنجاب کی وجہ سے نہیں, سندھ کی وجہ سے نہیں. اگر پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے تو وہ میرا گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے, وہ میرے گوادر کے عوام کے اپنی سرزمین کی وجہ سے ہے. انہی کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کے تحفہ ملا, مگر ہم انہی عوام کو اس سی پیک سے دور رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پورا کا پورا گوادر کو فینس کیا جا رہا ہے. پورا گوادر کو مقامی وہاں کے لوگوں کے لیے, وہاں کے ماہی گیروں کے پہنچ کے باہر رکھا جا رہا ہے. اس قسم کا سی پیک نہیں چل سکتا. صرف اور صرف آپ کا سی پیک, عوامی سی پیک چل سکتا ہے. ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید نے, بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا اور عامر ضیاء کے خلاف ایک عوامی تحریک کی قیادت کی تھی. اس کے بعد جنرل ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا تو تمام جمہوری قوتوں سے مل کر اے آر ڈی بنائی تھی. اور اب ہم سب نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اے پی سی بلایا تھا, سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے سب مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک پلان بھی بنایا تھا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سب سے مقدس اور اہم دن, چاہے وہ ہمارے یوم تاسیس ہو, چاہے وہ ہمارے جیالوں کے لیے جو کارساز کا واقعہ, ملک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کا دن ہو, یا آج سارے جیالوں کے سب سے تکلیف دہ دن ہو, 27 دسمبر ہو, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادوں سے پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیٹ دیا ہے. ہم ایک ہو گئے ہیں, ہم ایک پیج پہ بھی ہے, ایک سٹیج پہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے, آپ کی طاقت سے ہم ان کٹپتلیوں کو بھگائیں گے, ضرور بھگائیں گے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل, ناجائز, نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے, آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا. اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے. شہید بی بی کے جیالوں, بھٹو شہید کے جانے والوں, کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟
کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جب میں کال دیتا ہوں، جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو۔ گری خدا بخش کے اس میدان میں، گری خدا بخش کے اس میدان میں وعدہ کرو، وعدہ کرو، اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو۔ جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دمادم مسکلندر کا نعرہ لگا کر نکل پڑیں گے اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے، اس ملک کو، عوام کو اس ظالم، نااہل، ناجائز، نالائق سلیکٹڈ کہ تباہکاریوں سے بچانا ہے۔ اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے، ظلم کی رات پھلنے والی ہے، مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے، آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے، غم کے بادل چھٹنے والے ہیں، خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ گری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ بی بی کا وعدہ پورا کرو گے۔ میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے، ڈاکٹر مالک صاحب، اختر مینگل صاحب، غفور حیدری صاحب، امیر ہوتی صاحب، نورانی میر صاحب کے ساتھیوں، شیر بھاؤ کو ساتھیوں، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہاں آپ ہمارا دکھ میں یوم شہادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پہ آپ یہاں گری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دے کے رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرض دار ہیں۔ آپ سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے۔
عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا، ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول۔ جلسے کی باقاعدہ اختتام کا اعلان